اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان فرمایا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، سو دعا کرو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے وہ اگائے زمین سے جو اگتا ہے وہ چیز ہمیں دے، جیسے ترکاری، ککڑی، کھیرا، گیہوں، مسور، پیاز، تو ہمیں یہ سب چیزیں کھانی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ ادنا چیز، اور اس کے بدلے جو بہتر ہے جو رب العزت نے تمہیں دیا، سو تو اترو کسی شہر میں اور جو تم مانگتے ہو تمہیں وہاں میسر ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر ذلت اور پستی پھیر دی، اللہ کا غصہ لے آئے، اس لیے کہ وہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اس لیے نافرمان تھے اور حد سے نکل جانے والے لوگ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی حد سے نکل جانے کی وجہ سے ان پر پروردگار عالم نے ذلت اور کم ہمتی ان پر تھوپ دی اور اللہ کا غضب کو لے آئے۔ یہ وہی امت تھی جس کے بارے میں فرمایا جا رہا تھا کہ تم سب سے اعلیٰ امت ہو، پھر اسی امت کو دیکھو کیا حشر ہوا، سبب ان کی ناشکرانی، نافرمانی کے، کہ تمہیں کتاب دی تمہیں کہ تم پیروی کرو، اسے قائم کرو۔ اگر توریت انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین اگلتی تمہارے لیے، ان کے سروں پر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی۔ تم نے اسے چھوڑ کر اپنی حاکمیت، اپنی نفس، اپنی خواہش، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سرکشی، اپنی عقل، اپنی مصلحتیں اس کو بالاتر رکھا۔ پھر جو قوم اللہ کے قانون کی ہدایت کی کتاب کی امین ہوتی ہے اور دنیا میں وہ اللہ کی نمائندی ہوتی ہے، جب تم اپنے عمل سے اللہ کے قانون کو نظر انداز کرو گے، کافروں سے بھی بڑھ کر بدتر ہو، پھر کیونکہ کافروں کو دین پہنچانا تمہارا ذمہ تھا، لیکن تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ اگر غور کرو تو یہ تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، لیکن اس آیت میں ہمارا نقشہ بھی ہے، کیونکہ یہی ہمارے آس پاس کا ماحول ہے اور ہم اس ماحول کا ایک حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب اس لیے ذلت عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ایسے جو انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا وہ ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ یہ ہوا ان کی نافرمانی اور حد سے زیادہ نکل جانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اونچا مقام دیتا ہے، برکتیں خیر والی امت قرار دیتا ہے، اور ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا وہ آج ہمارا ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور صابئین، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر کام کیے نیک، تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اس سے مراد یعنی کہ ایمان لانے سے مراد جو لوگ ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو یہود، نصارہ، عیسائی
اور سامعین وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بہت سا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ستارہ پرست تھے ان کے یہاں۔ جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ ہر دور میں، جب کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، جو بھی یہودی تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو ماننے والے تھے وہ اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے تو ان کی نجات ہو گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے دنیا میں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو نہ مانا تو وہ کافر ہے۔ جو بھی اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں مانتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو اس کی نجات ہے، لیکن ان کے آ جانے کے بعد اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی نجات نہیں ہے، وہ پھر کافر ہے۔ اور نجات کسی گروہ میں ہونے سے نہیں ہوتی، نجات کی بنیاد عمل اور ایمان صالح ہے۔ اپنے اپنے دور کے رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ اب اگر رسول پر ایمان لے آئے اور عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر دور میں ہر امت کے لیے خاص مدت ہوتی تھی کہ جو دور ہے اور جو اس وقت کا پیغمبر ہے اور جو شریعت ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن اگر دوسری شریعت آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہمارے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ایک نئی شریعت آ گئی۔ وہ جو شریعت آئی ہے تو ہم نے اسی کو اب فالو کرنا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہی شریعت قائم و دائم ہے، اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے اس پر تو پھر ہم کافر ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم آیتوں کا کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔